أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے رسول کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ بیعت۔ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا آخری حج، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ادا کیا۔ مراسم حج کے اختتام پر کثیر مجمع پیغمبر کے کارواں کے ہمراہ ہو گیا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زیارت کر سکیں۔ واپسی کے سفر میں تمام کاروان غدیر خم نامی جگہ پر پہنچے۔ یہی وہ مقام تھا کہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین نازل ہوئے تاکہ اہم ترین حکم الہی کو پیغمبر رحمت کے وسیلے سے دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ آیت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اے رسول، جو کچھ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا، اور اللہ آدمیوں کے شر سے تم کو محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ منکر لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ آخر یہ کیا پیغام تھا کہ اگر نہ پہنچایا گیا تو تبلیغ رسالت الہی میں اٹھائی جانے والی پیغمبر کی 23 سالہ زحمتیں بیکار جاتیں۔ اس پیغام کے پہنچتے ہی پیغمبر نے کاروانوں کو رکنے کا حکم دیا۔ ایک عجیب و غریب ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ حضرت نے حکم فرمایا کہ تمام لوگ غدیر خم میں جمع ہوں، اور جو جا چکے ہوں لوٹ آئیں، اور جو راستے میں ہیں وہ جس قدر جلد ہو سکے خود کو وہاں پہنچائیں۔ ایک بہت بڑا ممبر اونٹوں کے کجاووں سے تیار کیا اور پیغمبر اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ مجمع حیران ہے کہ آخر کیا ہو گیا، کیا اہم کام پیش آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب کے آغاز ہونے پر تمام شور و غل ایک دم رک گیا، حتیٰ کہ ہوا کے چلنے کی آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ نے اپنے کلام کا آغاز پروردگار کی حمد و ثنا سے کیا اور ایک طولانی خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ نے خداوند اور اس کی نعمتوں اور اس تمام عرصے میں اپنی تمام تر زحمتوں یعنی تبلیغ رسالت کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار اور فضیلت نہیں رکھتا؟ سب نے یک زبان ہو کر تائید کی، ہاں یا رسول اللہ۔ تمام لوگ دم بخود پیغمبر کے سلسلہ کلام کے جاری ہونے کے منتظر تھے، سوچ رہے تھے کیوں پیغمبر نے یہ کیا فرمایا؟ کیا ہم نے ان کو اپنا رہبر اور پیغمبر تسلیم نہیں کیا؟ پھر یہ کیسا سوال ہے؟ اس موقع پر پیغمبر نے ایک ہستی جو آپ کے برابر میں رونق افروز تھی، اس کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا۔ تمام لوگ اس شخص سے آشنا تھے۔ آخر کون ہوگا جو سب سے پہلے مسلمان مرد، داماد پیغمبر اور اسلام کے بلند مرتبہ مجاہد یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہ پہچانے؟ پیغمبر نے آپ کا دست مبارک بلند کیا اور مجمع کی سمت رخ کر کے فرمایا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ پھر فرمایا، خداوندہ اس کے دوستوں کو دوست رکھ اور اس کے دشمنوں کو دشمن جان۔ خدایا اس کے ساتھیوں کی نصرت فرما اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کر۔ پروردگار، حق کو ہمیشہ اس کے ہمراہ رکھ اور اس کو حق سے جدا نہ کر۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشین 12 اماموں کو متعارف کروایا اور مہدی آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور کی بشارت دی، جو دنیا کو ظلم و جور سے بھر جانے کے بعد اس کو عدل و انصاف سے پر کریں گے۔ پھر فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، تمام حاضرین کو چاہیے کہ اس خبر کو دوسروں تک پہنچائیں۔ مجمع میں ایک عجیب
غوغا، ایک شور برپا تھا. سب کی گفتگو کا محور یہی موضوع تھا. بعض لوگ خوش تھے اور بعض فکر میں غلطاں. ابھی مجمع متفرق نہ ہوا تھا کہ دوبارہ وحی کا فرشتہ پیغمبر پر نازل ہوا اور دوسری آیت لایا. آیت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا. ہاں، خدا کی رضا اس اسلام کو حاصل ہے جو امیر المومنین علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ اہل بیت کی ولایت و مودت کے ہمراہ ہو. پیغمبر نے ان آیات کو سنتے ہوئے تکبیر کہی. لوگوں نے بھی تکبیر بلند کی. اس کے بعد لوگ مسلسل صف بہ صف شوق کے ساتھ امام علی کے پاس آئے اور ان کو ہدیہ تبریک پیش کیا. اس اثنا میں وہ منافقین جنہوں نے بعد میں خلافت میں غاصبانہ ہاتھ دیا وہ بھی نظر آ رہے تھے. ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ امام علی اور ان کے معصوم فرزندوں کے ساتھ بیعت کریں اور اس زمانے میں حضرت بقیت اللہ کے لیے ہماری روحیں فدا ہوں.